السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال مسلسل خراب ہے۔ مقامی میڈیا کی اس پر شرمناک حد تک خاموشی ہے، لیکن عالمی ذرائع ابلاغ ایک ایک بات ایک ایک خبر کھول کر بیان کر رہے ہیں اور اسے کوئی روک نہیں پا رہا۔ حقائق سامنے آ رہے ہیں، اندر کی خبریں باہر آ رہی ہیں، اور جو کچھ چل رہا ہے وہ بہت ہی بامانی ہے اور اس کے نتائج برآمد ہوں گے چند ہفتوں کے اندر۔ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں۔ کل حکومت کی مذاکراتی کمیٹی انتظار کرتی رہی، چائے پیتی رہی، بسکٹ کھاتی رہی، لیکن پی ٹی آئی کی ٹیم نہیں گئی۔ عمران خان نے یہ کہا کہ میں نے تو ان کو ایکسپوز کرنا تھا کہ اردلیوں سے زیادہ ان کی اوقات نہیں ہے، اور یہ ہمیں بڑھ چڑھ کر کہتے تھے کہ مذاکرات نہیں کرتے۔ میں نے مذاکرات کر کے بھی بتا دیا کہ اگر آپ کے پلے کچھ ہے تو دیں، مگر فارم 47 کے یہ لوگ سارے مل کر جیل کا دروازہ تک نہیں کھلوا سکے۔ ان کی بات ایک اے ایس آئی نے بھی نہیں سنی، جو اڈیالہ سے 5 کلومیٹر دور ایک بیریئر لگا کے کھڑا ہے، اور وہاں سے بھی آگے انہیں آنے کی اجازت نہیں ملی۔ اور جب جنرل صاحب نے چاہا تو اتوار کے دن جیل کے دروازے کھولے گئے۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اور عمران خان کی اس بات کی تصدیق عالمی ذرائع ابلاغ اور بڑے بڑے نامور جریدے کر رہے ہیں کہ عمران خان کی بات 100% درست ہے۔ اس وقت فارم 47 کے جعلی حکمرانوں کے پلے کچھ نہیں ہے۔ ایک آرٹیکل آیا ہے کیونکہ عالمی سطح پر خبریں آ رہی ہیں جس میں ان اردلیوں کی مٹی پلیت کی جا رہی ہے، لیکن سرکاری دانشور، سرکاری صحافی اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو بیان کرنے سے قاصر ہیں، مجبور ہیں۔ بہرحال مجبوریاں اپنی جگہ، حقائق اپنی جگہ۔ ایک طرف حکومت سے مذاکرات ختم ہو چکے ہیں، دوسری جانب فوجی قیادت کے ساتھ، ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے مذاکرات بدستور جاری ہیں، اور بہت اہم نوعیت کی بڑی خاموشی سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے ان فارم 47 کے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک جنرل صاحب ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بیک ڈور چینل پر کسی قسم کی خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات یا بات چیت ہو۔ وہ اس حد تک اندھا اعتقاد کیے ہوئے ہیں، تو جو اندھا اعتقاد کرتا ہے کسی انسان پہ وہ خود اندھا ہوتا ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے، فائنینشل ٹائمز کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ 2008 میں پرویز مشرف کی رخصتی کے بعد شہباز حکومت میں آرمی چیف کا اثر و رسوخ اور کنٹرول سب سے زیادہ ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2008 میں جو سچویشن جنرل پرویز مشرف کی تھی اسے کہیں زیادہ اس وقت شہباز حکومت کے دور میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ہے۔ سب سے زیادہ کنٹرول ان کا ہے۔ جمہوریت کے لیے یہ دور بدترین ہے، یہاں تک کہ شہباز شریف کہتے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کا سہرا بھی جنرل صاحب کے سر ہے۔ سیاسی اور معاشی معاملات میں بڑھتے ہوئے کردار کے باعث فوج کی توجہ سیکیورٹی معاملات سے ہٹ رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ بتا رہی ہے، اور جب یہ رپورٹ سبمٹ کی جاتی ہے تو اقتدار کے عالمی ایوانوں میں، عالمی فورمز پر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اور یہ مختلف انفارمیشن کلیکٹ کر کے پلس رپورٹ بنتی ہے۔ تو پاکستان کی پلس رپورٹ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیاسی اور معاشی معاملات میں بڑھتے ہوئے کردار کے باعث فوج کی توجہ سیکیورٹی معاملات سے ہٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے دہشت گردی اور بد امنی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور انہی وجوہات کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں ختم ہو رہی ہے۔ عسکری قیادت نے 2018 میں دوبارہ معاشی معاملات میں مداخلت کرنا شروع کی، لیکن خان نے ان فیصلوں کی مزاحمت کی تو اسٹیبلشمنٹ کے شکوک و شبہات بڑھ گئے کہ اگر خان کی حکومت جاری رہتی ہے ہمارے کردار کے بغیر، اگر معیشت نے ترقی کی تو پھر جمہوریت پر عوام کا اعتماد بڑھے گا اور فوج کا کاروباری معاملات میں نقصان ہوگا۔ اب یہ وہ بات ہے جو ہم بھی کہتے ہیں، اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ آخر جنرل باجوہ نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ سازشوں کے تانے بانے کیوں بنے؟ جب پاکستان کی معیشت 6.2% پہ جا رہی تھی، پاکستان سٹیبل ہو چکا تھا، خوشحالی تھی، کسان خوشحال تھا، تاجر خوشحال تھا، مزدور خوشحال تھا، بڑے بڑے ویلفیئر پروگرام چل رہے تھے، کسانوں کو کسان کارڈ دیا جا رہا تھا، ہیلتھ انشورنس 10-12 لاکھ فی خاندان دی جا رہی تھی، پناہ گاہیں تھیں، سب کچھ تھا، تعلیمی اصلاحات ہو رہی تھیں، پولیس ریفارمز چل رہی تھیں۔ کیا وجہ ہوئی کہ فیصلہ ہوا کہ 6.2% معاشی ترقی کی رفتار کو ختم کر کے اس حکومت کو گرایا گیا؟ اب فائنینشل ٹائمز کہہ رہا ہے کہ جب عمران خان سے خطرہ محسوس کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہ اگر
پاکستان کی معیشت خان کے دور میں یا سول حکومت کے دور میں بہتر ہو گئی تو جمہوریت پر عوام کا اعتماد بڑھے گا اور ہمارا کردار کم ہوگا اور فوج کے کاروباری معاملات کا نقصان ہوگا۔ عمران خان کو ہٹانے کے بعد شہباز حکومت میں جب جنرل صاحب آرمی چیف بنے تو ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر تھا، لیکن سیاسی قیادت کی بجائے ملک کو بحال کرنے کے لیے اقدامات فوجی جنرلوں نے خود سر انجام دیے۔ اس لیے آرمی چیف کی مدت میں توسیع بھی کی گئی اور پاکستان میں ابھی ان جماعتوں کی حکومت ہے جو ماضی میں فوج پر سخت تنقید کرتے تھے۔ عمران خان کو سب سے زیادہ ووٹ ملنے کے باوجود ان تمام جماعتوں نے عمران خان کو اقتدار سے باہر رکھنے کا فیصلہ کیا، عمران خان کو آؤٹ کیا۔ سب سے زیادہ ووٹ خان کی پارٹی نے لیے، لیکن ان کو باہر رکھا گیا اور فارم 47 کی حکومت کو لایا گیا۔ فائنینشیل ٹائمز نے یہ بھی لکھا کہ اس وقت ملک کے تمام فیصلے فوج کر رہی ہے اور ایس آئی ایف سی میں سارا کردار فوج کا ہے، اور پرائیویٹائزیشن، ٹیکس ریفارمز، اینٹی کرپشن، سمگلنگ کی روک تھام کے اقدامات، نہروں کی تعمیر، توانائی کے منصوبے، اس کے علاوہ معیشت سے متعلق جو بھی ٹاسک فورس بنانی ہو اس کے فیصلے فوج کرتی ہے۔ توانائی کے شعبے میں کام کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ فوجی افسران میٹنگ کر رہے ہیں اور انہیں قیمتیں کم کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جنرل ندیم انجم بھی پاور کمپنیوں کے افسران سے میٹنگ کر کے ان پر دباؤ ڈالتے رہے کہ وہ نظر ثانی کریں اپنے معاہدوں پر۔ ایسی میٹنگز جب ہوئیں، جنرل ندیم انجم اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایسی ملاقاتیں کیں تو پھر جرمن سفارت خانے نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خط لکھ کر ایک کمپنی کے ساتھ مذاکرات میں غیر روایتی برتاؤ پر سخت تحفظات کا اظہار کیا اور خبردار کیا کہ ایسے اقدامات کی وجہ سے جرمن کمپنیوں کے اعتماد کو سخت ٹھیس پہنچی ہے، اس لیے یہ حرکتیں نہ کی جائیں۔ فائنینشیل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ ایک سرکاری عہدیدار نے یہ اعتراف کیا کہ ہم معیشت سے متعلق فیصلے اور اقدامات نہیں کر سکتے۔ یہ سول بیوروکریٹ کی بات ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی ان فیصلوں کا ملبہ ہم ہی پر گرے گا، یعنی کہ فیصلے ہم نہیں کر رہے، لیکن معیشت، سیاست، عدالت اور صحافت سے متعلق جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں یہ ہم نہیں کر رہے، لیکن اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے، جو ملبہ ہے، وہ ہم پر گرے گا۔ فیصلے ملٹری لیڈرشپ کر رہی ہے۔ تو سرکاری عہدیدار نے یہ بھی فائنینشیل ٹائمز کو بتایا کہ ہمیں ووٹرز پر بھاری ٹیکس لگانے کے لیے بھی مجبور کیا جاتا ہے اور دیگر سخت فیصلوں کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ ہمیں فوجی اہلکار کہتے ہیں کہ ہم معیشت کے پہرے دار ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز نے یہ بھی لکھا کہ حکومت کی جانب سے تنخواہ دار طبقے، ریئل اسٹیٹ اور زراعت پر بھاری ٹیکسز عائد کرنے اور سبسڈیز کے خاتمے کے باوجود معیشت کی ترقی کی رفتار انتہائی سست ہے۔ پاکستان میں احتجاج کا سلسلہ ملک بھر میں پھیل رہا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن کر رکھا ہے اور پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکنان انسداد دہشت گردی عدالتوں اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل بھگت رہے ہیں، متعدد لاپتہ ہیں۔ ان اقدامات پر یورپی یونین اور عالمی برادری نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس کی سخت مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ ان تمام تر حقائق کے باوجود شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں کی اور فوج کا سیاسی معاملات میں کوئی کردار نہیں ہے۔ فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ دوسری جانب امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی پاک پیک نے وزیر داخلہ محسن نقوی کے امریکہ داخلے پر پابندی کے لیے باقاعدہ خط لکھا ہے، جسے متعدد ارکان کانگریس کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کے لیے بھی امریکن کانگریس میں اکثریت رائے سے پہلے ہی قرارداد منظور ہو چکی ہے اور وہ بھی پاک پیک نے کروائی تھی۔ پھر ایک ہفتہ پہلے ٹرمپ کی حلف برداری کے فوری بعد امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی پاکستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے متعلق امریکی صدر کو خط بھی لکھ چکی ہے، جس میں پاکستان میں رجیم چینج اور دھاندلی میں ملوث افراد سے ڈی این ایس سٹیٹس، ان کے ویزوں پر پابندی، ان کے سفر، ان کے اثاثے منجمد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے، یہ عالمی ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں۔ عمران خان سچ کہتے ہیں کہ یہ اردلی ہیں اور اردلیوں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، لہٰذا اطلاعات ہیں کہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے روابط برقرار ہیں اور کسی نہ کسی حل کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ بجائے اس کے کہ باہر سے آپ کو ڈنڈا دیا جائے اور جب آپ اس ڈنڈے کے ڈر سے پاکستان کے اندر کچھ چینج لے کر آئیں، جیسے کہ جنرل باجوہ نے یہ حرکت کی تھی،
اور انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ سارا گیم بگاڑا تھا، پاکستان کی معیشت کو برباد کیا، پاکستان میں پرامن انتقال اقتدار جو الیکشن کے نتیجے میں ہونا تھا اس میں گن ڈالا، صرف اور صرف ایک ایکسٹینشن کے لیے۔ تو ایسے میں اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ یا دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اور ایک ڈیل کے نتیجے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سیاست سے آؤٹ ہو کر یہ سارا کچھ سیاستدانوں کے حوالے کرتی ہے، تو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔